ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا سروے میتھڈ، اور اس میں یہ لیکچر میں اس لیے آپ کو دے رہی ہوں کہ آپ کا آگے جو فیلڈ ورک ہے وہ سروے ریسرچ میں ہے. تو اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ میں بتاؤں گی کہ واٹ از سروے. سروے جو ہے بیسیکلی جب آپ کسی خاص مسئلے کے بارے میں سائنسی انداز میں دوسروں کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو یہ سروے کہلاتا ہے. یعنی کہ آپ کے عام طور پر عامہ کے کون سے مسائل ہوتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور سماجی جو مسائل ہیں وہ کون کون سے ہیں، یا معاشی مسائل کون کون سے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ آگاہی جاننا چاہتے ہیں، یا ایجوکیشن کے کون سے مسائل ہیں. تو اس میں موجودہ دور میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو طریقہ ہے جس میں ہم اپنی سماجی اور سیاسی مسائل سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سروے کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سروے کے بارے میں آپ نے شروع میں ہی آپ کا جو ٹاپک ہے پہلے ہی آپ نے جو فرسٹ ایئر میں چیزیں پڑھی ہیں اس میں جو آپ کا چیپٹر ہے اس میں سروے یا ریسرچ کے ڈیفرنٹ میتھڈز ہے، جس میں سے ایک میتھڈ ہے وہ سروے میتھڈ جو کہ ان ڈیٹیل ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. آج کا لیکچر جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی جو فیلڈ ریسرچ ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور آگے جو ہے اپنا کام کیسے کرنا ہے. تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سروے ہے کیا، اور سروے آپ کیوں کر رہے ہیں. تو جیسے کہ میں نے بار بار آپ کو یہ بتایا ہے کہ جب آپ کسی خاص مسئلے کے بارے میں سائنسی انداز میں دوسروں کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو وہ سروے کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں سروے جو ہے اس کا ڈائریکٹ میتھڈ بھی ہے، اور اس میتھڈ میں آپ جو استعمال کریں گے یہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے، اور اس میں آپ جو ریسرچ ٹولز ہیں اس میں جو ریسرچ ٹول ہے آپ کا وہ بیسیکلی ایک سوال نامہ یا کویسچنائر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یا اس کے علاوہ آپ انٹرویو بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ جو فیلڈ ورک کریں گے اس میں آپ کیونکہ ابھی انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی کی طرف ہی آپ کا جو ہے ابھی تعارفی نفسیات کے لیول پہ، آپ کے بیس لائن لیول پہ آپ سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں، تو بیسکس میں ابھی میں آپ کو جو ہے وہ کویسچنائر کے بارے میں ہی مشورہ دوں گی کہ آپ کویسچنائر ہی سروے کے میتھڈ میں یوز کریں. اس کے علاوہ آپ انٹرویو بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اس کی بھی آگے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. لیکن آپ کا جو فیلڈ ورک ہے اس میں آپ نے ایک سوال نامہ یا کویسچنائر جو ہے وہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ سوال نامہ کیا ہوتا ہے. تو بیسیکلی ایک کویسچنائر جو ہے جب آپ سروے ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ سٹیپس آتے ہیں. ان سٹیپس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے. تو سروے کی جو ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں، جو سٹیپس ہیں، اس میں آپ کہہ لیں کہ سروے کے مراحل یا اس کی جو سٹیجز ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے ٹاپک کا سلیکٹ کرنا ہے. نمبر 1 ہے موضوع یا مسئلے کا تعین ہے، یعنی کہ فارمولیشن آف پرابلم. سب سے پہلے آپ نے ایک موضوع سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کس ٹاپک پہ سروے کرنا ہے. یہ کسی قسم کا بھی موضوع ہو سکتا ہے، مثلا یہ ہے کہ معاشرے میں جو بڑھتی مہنگائی ہے اس کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے، یا ہمارے جو معاشرہ ہے موجودہ معاشرے میں بے روزگاری جو ہے نوجوانوں میں بڑھ رہی ہے یا کیا ہے، یا اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جو ڈرگ ایڈکشن ہے یا اس کے حوالے سے اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں، یا لوگوں کے اور کئی مسائل ہیں اس کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں کسی بھی سیاسی یا سماجی مسئلے کے حوالے سے آپ اپنی پسند سے کسی ٹاپک کا استعمال کر سکتے ہیں. یا جیسے یہ کہ نظام تعلیم جو ہے اس میں بہتری کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، یا آپ کا ایگزامینیشن سسٹم جو ہے وہ کیسا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ رائے لینا چاہتے ہیں. تو مختلف ٹاپکس ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ مزید ٹاپکس جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے سب سے پہلے آپ نے سروے کے لیے ٹاپک کا جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. اس کو آپ نے جو ہے وہ اس کا تعین کرنا ہے کہ آپ نے کس موضوع پہ جو ہے وہ سروے کرنا ہے. اس کا دوسرا جو مرحلہ وہ ہے سیمپلنگ ہے، نمونے کا انتخاب ہے، کہ یہ کویسچنائر جو آپ نے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے جس میں کن لوگوں کی رائے آپ نے لینی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ موضوع کا تعین آپ نے کر لیا، اس کے بعد آپ نے ایک اس مسئلے کی کچھ مفروضے قائم کر لیے. ٹھیک ہے، اور مفروضہ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ مسئلے کا ایک عارضی حل ہوتا ہے جس کی تصدیق یا تردید سروے کے دوران ہی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے،
اب محقق کو اس نمونے کے چناؤ میں خاص احتیاط کرنی پڑتی ہے. اسے چاہیے کہ ویسے لوگوں سے سیمپل کو چنیں جو کہ اپنے گروہ کی بھرپور نمائندگی. مثلا اگر سیمپل گروہ کا صحیح نمائندہ نہ ثابت ہو دوسرے سروے بھی بے فائدہ ہو جا سکتا ہے. یعنی کہ جن لوگوں سے آپ نے رائے لینی ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس سے سوال پوچھنا ہے, وہ آپ کے لیے کیسے ہو سکتا ہے. مثلا اگر آپ نے تعلیم کے بارے میں لوگوں کی رائے لینی ہے تو آپ بتائیں گے کہ فلاں شہر سے, فلاں جگہ سے, فلاں ادارے سے یا فلاں لوگوں سے ہم نے جو ہے وہ اس مسئلے کے حل کے حوالے سے بات پوچھی ہے, یا وہ آپ کا آبادی ہوگی یا آپ کا وہ نمونہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس آبادی سے یا لوگوں سے کس طرح سے انفارمیشن لینی ہے. اس کے لیے آپ کو نمبر 3 پہ اعلیٰ تحقیق کے ساتھ ہمارا کون سا ہے, وہ ہے سوال نامہ. کویسچنائر آپ نے بنانا ہے. اب کویسچنائر بنانے کے بھی کئی سٹیپس ہیں. مثلا جب آپ سوال نامہ بنائیں گے تو آپ کون سی چیزوں کو مد نظر رکھیں گے. نمبر 1, جو بھی آپ سوال نامہ بنائیں گے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ وہ سوال نامہ جو آپ نے موضوع لیا ہے کہ اسی سے ریلیونٹ ہی سوال آپ نے بنانے ہیں. اس کے بعد سوالات جو ہے وہ آپ نے بہت کلیئر اسٹیٹمنٹس لکھنی ہیں جس کا ہاں یا نہ میں آپ نے جواب لینا ہے. یعنی کہ آپ نے ایک سٹرکچرڈ کویسچنائر بنانا ہے, انسٹرکچرڈ نہیں بنانا. سٹرکچرڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے سوالات لینے ہیں جو کہ کلیئر اسٹیٹمنٹس ہوں, کسی قسم کا ان میں ابہام نہ ہو, کوئی اس میں کنفیوژن نہ ہو, بالکل واضح ہو تاکہ پڑھنے والے کو کوئی سوال نامے میں جو سوال ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. اور اس کی آپشن آپ نے ہاں یا نہ میں لینی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ تیسرے چوتھے نمبر پہ آپ نے جو بھی سوال بنانے ہیں وہ بہت لمبے نہ ہوں یا بہت چھوٹے نہ ہوں یا غیر واضح نہ ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کا نمبر جو ہے کویسچنائر میں تقریباً آپ 10 سوالات شامل کریں. بہت لمبا کویسچنائر جو ہے وہ لوگوں کے لیے بورنگ ہو جاتا ہے اور ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں بھی آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب سوال نامہ جو آپ بنا رہے ہیں اس میں یہ بھی دیکھنا ہے آپ نے کہ آپ ڈائریکٹ لوگوں سے انفارمیشن لے رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ کس بندے سے آپ لے رہے ہیں, اس کی تعلیم کتنی ہے. نام اگر نہیں بتانا چاہتا ہے چلے وہ نام نہ بتائے, لیکن اس کی سیکس کیا ہے, یعنی کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے, وہ آپ نے پتہ کرنا ہے, لکھنا ہے. اس کے علاوہ ٹاپک کیا ہے, اس کے بعد عمر کتنی ہے یا اس کا پیشہ کیا ہے, وہ میل ہے یا فیمیل ہے. یہ انفارمیشن ڈیموگرافک انفارمیشن اس کو کہتے ہیں, یا کس طبقے کے لوگ ہیں اس کا آپ نے انفارمیشن یہ بھی لینی ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ جب آپ سوال نامہ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے سوال نامہ جب کسی کو دینا ہے تو اس سے پہلے اس کی رائے, یعنی کہ اس کی مرضی جاننی کی, اس کی کنسنٹ لینی کہ وہ اس سوال نامے کو کرنے کے لیے راضی ہے یا نہیں ہے. فورس نہیں آپ نے کسی کو کرنا, یہ اسے مورلی آپ کی ایک ہے کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر آپ جو ہے نا فورسفلی اس کو نہیں دیں گے. اب یہ کہ یہ سوال نامہ آپ نے جو بنایا ہے یہ کس طرح سے ڈائریکٹ لوگوں کو دینا ہے یا ٹیلی فون پہ آپ نے اس کے جوابات پوچھنے ہیں, یا ان کو دینے کے بعد کتنے عرصے کے بعد آپ نے ان سے لینا ہے, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ سے یہ میں کہوں گی کہ اپنی ریسرچ رپورٹ میں تقریباً 30 سے زیادہ کا سیمپل نہ لیں, اور اس میں آپ پرسنٹیجز اور ارتھمیٹک مین جو ہے وہ لگا کے جو ہے وہ ریزلٹس کا انالیسس کریں گے. ٹھیک ہے. جب آپ نے سروے کے لیے اعلیٰ تحقیق منتخب کر لی اور بنا لیا مکمل طور پہ, تو آپ وہ جو سوالات جب بنائیں گے کویسچنائر پریپیئر کریں گے تو آپ مجھے سوالات بھیجیں گی اپنے, اور اس میں دیکھوں گی کہ وہ سوالات ریلیونٹ ہیں یا نہیں. جو ریلیونٹ نہیں ہوں گے سوالات تو میں آپ سے کہوں گی آپ ان سوالوں کو اس میں سے حذف کر دیں, نکال دیں, اور یا اس کو ریپلیس کر دیں, آئٹمس کو نئے سوال بنائیں. اور اس کے بعد پھر جب فائنل ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ نے جن لوگوں کو آپ نے دینا ہے اس کے پاس جائیں, اس کو کہتے ہیں ڈیٹا کلیکشن. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو دیں, ان کے بعد ان کی رائے لینے کے بعد واپس لے لیں, اور اس کے بعد ڈیٹا کو آپ نے انالیسس کرنا ہے اسٹیٹسٹیکل, یعنی کہ اس کی پرسنٹیجز نکالیں ہاں یا نہ میں کتنے جوابات ہیں, اور اینڈ میں جو ہے اس کا نتائج ہے اس کا آپ نے تجزیہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ کی پرسنٹیجز آئی ہیں کیا اس کے نتائج حاصل کیے ہیں, کیا وہ آپ کے ہائپوتھیسس کو پروو کر رہے ہیں یا پروو نہیں کر رہے. تو میرے خیال میں اس کے علاوہ آپ کی جو پریکٹیکل کی کاپی ہے اس میں بھی فیلڈ ریسرچ کے حوالے سے یا سروے ریسرچ کے حوالے سے کافی ان ڈیٹیل انٹروڈکشن ہے, اور اس کے بعد آپ نے یہ رپورٹ اس کی لکھنی. جب سارا کام یہ ہو جائے تو پھر آپ نے اپنی ایک فائل یا ایک رپورٹ بنانی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو رائٹ اے
سروے رپورٹ اس میں بھی یہی کہ آپ سب سے پہلے اپنا ٹاپک لکھیں، اس کے بعد آپ پرابلم کے بعد ہائپوتھسس کے بعد آپ نے اس کے انٹروڈکشن لکھنا ہے کہ جس سروے میں ٹاپک پہ آپ سروے کر رہے ہیں وہ کیا ہے اور اس پہ کیوں کر رہے ہیں تحقیق آپ. پھر آپ نے لکھنا ہے کہ کویسچنائر آپ نے کون سا لیا ہے اور اس کی باقی جو سٹیجز ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے کویسچنائر جو ایڈ کرنا ہے وہ کون سا ہے اور اس کے علاوہ کہاں سے آپ لوگوں نے کن لوگوں سے آپ نے لیا ہے وہ تمام ریزلٹس کو آپ نے کمپائل کرنا ہے. اس کے بعد ہر ریزلٹ کا اپنا انالیسس کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کا کنکلوژن لکھنا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ واٹ از سروے، ہاؤ ٹو کنڈکٹ اے فیلڈ ریسرچ، ہاؤ ٹو کنڈکٹ اے سروے، what are the different steps to conduct a research survey report and اس میں یہ ہے کہ یہ آپ نے کیسے کرنا ہے how to conduct a survey research plus how to write down a survey report. تو it's a very comprehensive lecture کہ آپ جب اس کو دیکھیں گی تو آپ اور ویڈیو کو اور آپ سمجھیں گی تو آپ کو بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ریسرچ کو کیسے کرنا ہے. سیمپلنگ کے لیے سیمپل کے لیے آپ اپنا جو ہے وہ پریکٹیکل کی نوٹ بک ہے اس میں یہ دیا ہوگا کہ کیسے کرنا ہے اور مزید میرے لیکچر کے ساتھ آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی. تھینک یو ویری مچ.